السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں فہد شہزادہ۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایران نے مزید حملے کیے تو امریکہ ہر حملے کے جواب میں 20 گنا زیادہ طاقت سے کارروائی کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، امریکہ ایران کے خلاف پہلے ہی کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ ایران کے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے اور وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم وہ معاہدے کے قابل بھی ہیں یا نہیں، اور نہ ہی یہ یقین ہے کہ وہ اس پر عمل کرے گا۔ صدر ٹرمپ سے جب پوچھا گیا کہ اگر ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس نے تجارتی بحری جہازوں پر حملے کیوں کیے، تو ٹرمپ نے جواب دیا، سچ پوچھیں تو وہ کچھ پاگل پن کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ان کا رویہ غیر معمولی ہے، وہ کچھ حد تک قابو سے باہر ہیں، لیکن پھر بھی وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے انہیں بہت سخت نشانہ بنایا ہے۔ ایک سوال میں جواب میں کہا کہ آیا امریکہ ایران کے ساتھ مکمل فوجی جنگ کی طرف واپس جا رہا ہے؟ ٹرمپ نے کہا، میں نہیں جانتا، ہمارے پاس جیتنے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن فوجی لحاظ سے ہم پہلے ہی کامیاب ہو چکے ہیں۔ ایران نے جنوبی علاقوں پر امریکی حملوں کے بعد خبردار کیا ہے کہ ان کی کارروائیوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ خاتم الانبیاء مشترکہ فوجی ہیڈ کوارٹرز نے خبردار کیا ہے کہ حالیہ امریکی حملوں کے نتائج برآمد ہوں گے اور ایرانی مسلح افواج ان کارروائیوں کا منہ توڑ جواب دیں گی۔ ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ محمد باقر کالیباف نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اب دھونس، دھمکیوں اور وعدہ خلافیوں کی قیمت چکانا ہوگی۔ واضح کر دینا چاہتا ہوں، اگر حملہ کرو گے تو جواب بھی ملے گا۔ انہوں نے آبنار ہرمز کے معاملے پر امریکی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ آبی گزرگاہ امریکی دھمکیوں سے نہیں بلکہ ایرانی انتظامات کے تحت ہی کھلے گی۔ محمد باقر کالیباف نے امریکہ کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ بے مقصد ہاتھ پاؤں نہ مارو ورنہ تم مزید دلدل میں دھنستے چلے جاؤ گے۔ دوسری جانب ایران نے حالیہ امریکی حملوں کے خلاف اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے صدر اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو علیحدہ احتجاجی خطوط ارسال کر دیے۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے IRIB کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اپنے خطوط میں موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے ایک بار پھر ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے خلاف وسیع پیمانے پر فوجی حملے کیے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ یہ حملے اقوام متحدہ کے منشور اور امریکہ کی بین الاقوامی ذمہ داریوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ امریکی کارروائیاں اقوام متحدہ کے منشور کے آرٹیکل 2 کی شق 4 کی بھی خلاف ورزی ہیں۔ مستقل ایرانی مندوب نے خطوط میں مزید لکھا کہ یہ حملے 16 جون کو طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کی پہلی شق کی بنیاد کے خلاف ورزی بھی شمار ہوتے ہیں۔ امریکی عہدیدار نے بتایا ہے کہ ایران پر جاری حالیہ حملے گزشتہ روز کیے گئے حملوں کے مقابلے میں زیادہ وسیع اور بڑے پیمانے پر ہیں۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے امریکی عہدیدار کے حوالے سے بتایا کہ تازہ امریکی کارروائی کا دائرہ کار منگل کے حملوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق منگل کو کی گئی کارروائی کے دوران ایران میں 80 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا تھا، جن میں فضائی دفاعی نظام بھی شامل تھا۔ اس کے علاوہ ایرانی کمانڈ اینڈ کنٹرول نیٹ ورک، ساحلی ریڈار تنصیبات، بحری جہاز سکن میزائل صلاحیتیں اور پاسداران انقلاب کی 60 سے زائد چھوٹی کشتیاں بھی امریکی حملوں کا نشانہ بنیں۔ ایرانی بحریہ کے ریئر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے کہا ہے کہ غیر ملکی فوج ایران کے ساحل پر اترنے کی کوشش کرے گی تو علاقہ حملہ آوروں کے لیے جہنم بنا دیا جائے گا۔ ایرانی بحریہ کے ریئر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایرانی سرزمین پر اترنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن اسے عملی ڈرامہ پہنانے میں ناکام رہا ہے۔ حبیب اللہ سیاری نے امریکی صدر کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی بحریہ تباہ نہیں ہوئی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکی حملوں میں شہید ہونے والے ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو آج مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ شہید آیت اللہ خامنائی کے جنازے کا عراق میں تعزیتی جلوس نکالا جائے گا، جس کے بعد ان کی نجف میں روضہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ان کی نماز جنازہ آیت اللہ سید محمد تقی الحکیم نے پڑھائی۔ شہید آیت اللہ خامنائی کا جثہ خاکی تاریخی جلوس کے ذریعے کربلا لایا گیا، جہاں لاکھوں سوگوار جمع تھے۔ سوگواران نے مسلسل عقیدت اور احترام کا آیت اللہ خامنائی کی میت عراق سے دوبارہ ایران منتقل کی جائے گی۔ علی خامنائی 28 فروری کو ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے تھے۔
چین کے بحر الکاہل میں بیلسٹک میزائل تجربے پر امریکہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے نے امریکی محکمہ خارجہ کے حوالے سے بتایا کہ چین نے 6 جولائی کو میزائل تجربہ کرنے سے چند گھنٹے قبل معلومات دیں۔ دی گئی معلومات 5 جوہری طاقتوں P5 کے طے شدہ معیار سے بھی بہت کم تھیں۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ چین غیر شفاف انداز میں جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے میں تیزی سے اضافہ کر رہا ہے۔ چین کے ایسے اقدامات پر خطے کے ممالک کو شدید تشویش ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق چین نے جوہری آبدوز سے بحر الکاہل میں ایک بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا تھا۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ 4 روز میں 54 دہشت گرد مارے گئے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ 4 روز کے دوران بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات پیش آئے، جن میں فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان سے وابستہ دہشت گردوں نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ دہشت گردی کے واقعات میں بھارتی حمایت یافتہ پراکسیز ملوث سہولت کاری افغان طالبان رجیم کر رہے ہیں۔ کنفرم جو ابھی تک ہمارے پاس خارجی جو اس انگیجمنٹ میں ابھی تک مارے گئے ہیں وہ 11 ہیں، بٹ دی ایکچوئل نمبر از مچ مور۔ یہ کروا رہا ہے وہ قوتیں، وہ اینیمی قوتیں ہندوستان کے ساتھ جن کو پاکستان کی عزت، پاکستان کی خوشحالی اور سٹیبلٹی برداشت نہیں ہوتا، اینڈ دے آر یوزنگ دی ٹیریٹریز انڈر دی کنٹرول آف دس illegitimate افغان طالبان regime as a base of operation, and the majority of the people, once we encounter them, we kill them, we engage them, تو یہ افغانی ہوتے ہیں۔ یہ کراچی میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات کی ہے، جس میں علاقائی صورتحال اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں مغربی ایشیا میں تنازعات کے خاتمے کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کے ساتھ اقوام متحدہ کے قیام امن، خصوصاً پاکستان کی لازوال خدمات پر بھی بات چیت کی گئی۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس نے پاکستان کی امن کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ چیلنجز کے باوجود پاکستان نے علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینے اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے ذمہ داری سے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کردار ادا کیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ اسلام آباد رانا جامین ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ جی رانا جامین، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات کی ہے، جس میں علاقائی صورتحال اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ملاقات میں مغربی ایشیا میں تنازعات کے خاتمے کے لیے پاکستان کی ثالثی کوششوں کے ساتھ اقوام متحدہ کے قیام امن، خصوصاً پاکستان کی لازوال خدمات پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس نے پاکستان کی امن کے لیے کاوشوں کو سراہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ چیلنجز کے باوجود پاکستان نے علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینے اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے ذمہ داری سے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کردار ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امن مشنز کے لیے حقیقت پسندانہ مینڈیٹ اور درکار وسائل تمام امن مشن کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا جامین، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک کی مابین اہم ملاقات۔ وفاق اور پنجاب کے مابین شدید موسمیاتی ایونٹس کی پیشگوئی کے لیے ارلی وارننگ سسٹم پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، چیف سیکریٹری، چیئرمین NDMA، SMBR اور PDMA بھی شریک تھے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے پنجاب کلائمیٹ اینڈ ڈیزاسٹر ریزیلینس پلان 2026 پیش کیا اور تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ کسی بھی ایکسٹریم ویدر ایونٹ سے کم از کم 6 گھنٹے پہلے باہمی کوارڈینیشن پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف لاہور آصف اقبال چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آصف اقبال، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ ہاں جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی نے ملاقات کی ہے، جس میں مانسون سیلابی صورتحال اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی پر تفصیلی غور کیا گیا ہے۔ اجلاس میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، چیف سیکرٹری پنجاب اور چیئرمین NDMA اور SMBR اور PDMA کے حکام بھی شریک ہوئے ہیں۔ اجلاس میں پنجاب کلائمیٹ اینڈ ڈیزاسٹر جو ہیں ان کا پلان 2026 پر
ब्रीफिंग दी गई है, जबकि वफाक और पंजाब के दरमियान शदीद मौसमियाती हालात के लिए जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम पेशगी, राब्ता और मुश्तरका इक़दाम पर इत्फाक किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मानसून से कबल जो मॉक एक्सरसाइज PDMA और NDMA के दरमियान मौसर राब्ते और अवामी आगाही और हीट व्यू एडवाइजरी अजला की लॉजिस्टिक मजबूत बनाने और सैलाब से निपटने की तैयारी को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत दी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानब कराची के इलाके गार्डन घास मंडी में 8 साला बच्चा कुएं में गिरकर जान गंवा बैठा। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई। 1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद बच्चे को कुएं से निकालकर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने बच्चे की मौत की तस्दीक कर दी है। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो का कहना है कि गली में मौजूद खुला कुआं पहले धोबी के ज़ेरे इस्तेमाल था, जो अब खुश्क था। हादसे में एक बच्चे को बचा लिया गया, जबकि दूसरा बच्चा खालिद कुएं में गिर गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कुआं गहरा होने के बायस ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। इलाका मकीनों का कहना था कि 3 बच्चे मदरसे से वापस घर की जानिब जा रहे थे, हादसा पेश आया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं, मोहम्मद अदील हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अदील, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, ये कराची का इलाका गार्डन है, घास मंडी है, जिसमें 8 साला बच्चा है जो कुएं में गिर के जांबाक हो गया। इलाका मकीनों का ये कहना था कि ये कुआं जो है ये धोबी के इस्तेमाल में था। डिप्टी कमिश्नर जावेद नबी बख्श जो है फौरन जो है वो जेब कुआं पर पहुंचा और बच्चे को जो है वो सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गया है। इलाका मकीन ने कुएं के चारों इतराफ जो है वो सेफ्टी पॉइंट लगा दिया है अपनी मदद आप। इलाका मकीनों का ये भी कहना था कि जो बच्चा जांबाक हुआ है उसका नाम खालिद था, 3 बहन भाइयों का में सबसे बड़ा था, और इसकी जो है वो तहकीकात की जा रही है। जी ठीक है अदील, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए 4 मुबैना पुलिस मुकाबलों के बाद 6 जख्मियों समेत 7 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। गुलशन इकबाल पुलिस ने ब्लॉक 7 के करीब फायरिंग के तबादले के बाद 2 मुल्ज़िमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। उधर आराम बाग पुलिस ने CTO कंपाउंड के करीब मुबैना मुकाबले के दौरान एक जख्मी समेत 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। औरंगी टाउन पुलिस ने सेक्टर 6E के करीब 2 तरफा फायरिंग के तबादले के दौरान एक मुल्ज़िम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुल्ज़िम का साथी रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फायरिंग करता हुआ फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश जारी है। साइड सुपर हाईवे पुलिस का एहसनाबाद के करीब मुल्ज़िमान से मुबैना मुकाबला हुआ है। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 2 मुल्ज़िमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के कब्जे से असलहा, छीना हुआ सामान और मोटरसाइकिलें बरामद करके मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में फायरिंग के तबादले के दौरान एक मुल्ज़िम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुल्ज़िम का साथी रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए फायरिंग करता हुआ फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश जारी है। साइड सुपर हाईवे पुलिस का एहसनाबाद के करीब मुल्ज़िमान से मुबैना मुकाबला हुआ है। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 2 मुल्ज़िमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं, मियाँ खुर्रम शहजाद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी मियाँ खुर्रम, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात के 4 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 6 जख्मी समेत 7 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गुलशन इकबाल पुलिस ने ब्लॉक 7 के करीब फायरिंग के तबादले के बाद 2 मुल्ज़िमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। उधर आराम बाग पुलिस स्टेशन ने CTT कंपाउंड के मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 1 जख्मी समेत 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। औरंगी टाउन पुलिस ने सेक्टर 6E के करीब 2 तरफा फायरिंग के तबादले के दौरान एक मुल्ज़िम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुल्ज़िम का साथी रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फायरिंग करता हुआ फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश जारी है। साइड सुपर हाईवे पुलिस का एहसनाबाद के करीब मुल्ज़िमान से मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 2 मुल्ज़िमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के कब्जे से असला, छीना हुआ सामान, मोटरसाइकिलें बरामद करके मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। जी शहजाद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में रात गए पुलिस मुकाबले हुए हैं, जिसके नतीजे में एक मुल्ज़िम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुल्ज़िम का साथी रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए फायरिंग करता हुआ फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश जारी है। साइड सुपर हाईवे पुलिस का एहसनाबाद के करीब मुल्ज़िमान से मुबैना मुकाबला हुआ था।
اب آپ کو براہ راست لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر کروشیا کے وزیر خارجہ کی پاکستان آمد ہوئی ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے وزارت خارجہ آمد پر ان کا استقبال کہ کروشیا کے وزیر خارجہ ڈاکٹر گارڈن گیلجرارڈ مین کی وزارت خارجہ آمد ہوئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا استقبال کیا ہے۔ اسلام آباد میں کروشیا کے وزیر خارجہ ڈاکٹر گولڈ گلیچ راڈبان کی وزیر خارجہ آمد ہوئی ہے۔ اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا استقبال کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کروشیا کے وزیر خارجہ کی وزارت خارجہ میں اسلام آباد آمد ہوئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا استقبال کیا ہے۔ اسلام آباد میں کروشیا کے وزیر خارجہ ڈاکٹر گارڈن کی وزارت خارجہ آمد ہوئی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔